الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الساوي المتواضع لكبريائه وساط المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. عزیزان محترم، اتباع ہدایت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہدایت ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم سے اور جس کے معنی سے میرا ہر محترم سننے والا واقف ہے. بھائی ہدایت فقط دین کی نہیں ہے، ہدایت راستے کے لیے. اور ہدایت کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے الفاظ سے ہدایت کرنا. اگر کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھے تو آپ الفاظ کے ذریعے اسے بتا دیں، تو ایک ہدایت ہے الفاظ کی. دوسری ہدایت اشارے کی ہدایت. اگر کسی شخص نے آپ سے راستہ پوچھا آپ نے اشارے سے بتا دیا. تیسری ہدایت علامت کی ہدایت. ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں آپ کو راستے میں ایرو نظر آتے ہیں یا نہیں؟ اگر فلاں شہر میں جانا ہو تو اس طرف مڑ جاؤ، تو یہ علامت کی ہدایت ہے. تو ہدایت کی 3 قسمیں: الفاظ کی ہدایت، اشارے کی ہدایت، علامت کی ہدایت. اور عجیب بات یہ ہے کہ بدلے مادت سے منصر شہود پر آنے والا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو آتے ہی الفاظ کے معنی سمجھنے لگے، اشاروں کا مطلب سمجھنے لگے، علامتوں کے مفہوم کو سمجھنے لگے. اس کے باوجود جب اسے غذا کی طلب ہوتی ہے تو وہ روک کر اس غذا کو طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بھائی رونا بعض لوگوں کے نزدیک عبادت ہے، رونا بعض لوگوں کے نزدیک بدعت ہے. اب کتنا بڑا عجیب تضاد ہے رونے کے سلسلے میں کہ کچھ لوگ رونے کو عبادت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ رونے کو بدعت سمجھتے ہیں. اب وہ پیدا ہونے والا بچہ عبادت سمجھنے والوں کے گھر میں پیدا ہو یا بدعت سمجھنے والوں کے گھر میں پیدا ہو. جب غذا مانگے گا اب وہ کسی کا بھی پیدا ہو رہا ہو، جب غذا مانگے گا تو رو کے مانگے گا. تو یہ فطرت میں ہدایت کہاں سے گئی؟ اب دیکھیے میں نے تو
تو فقط دو قسمیں کی کہ عبادت سمجھنے والوں کا بچہ اور بدعت سمجھنے والوں کا بچہ نہیں. یہودی کا بچہ بھی روکے مانگتا ہے, عیسائی کا بچہ بھی روکے مانگتا ہے, بت پرستوں کے بچے بھی روحی کا غذا مانگتے ہیں. بھائی جب شعور سنبھالیں گے جب گمراہ ہوں گے نا. جب ہوش کی منزل میں آئیں گے, جب اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی, جب وہ گمراہ ہوں گے تو اس گمراہی سے پہلے پروردگار نے فطرت میں ہدایت رکھی ہے نہیں. تمہاری قانون قدرت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ پروردگار گمراہی سے پہلے ہدایت پہنچ سکتا ہے. گمراہ بعد میں آتا ہے, شادی پہلے ہوتا ہے, اور شادی بعد میں آیا, آدم پہلے آیا. یعنی فطری اصول ہے کہ گمراہ بعد میں آئے, ہدایت کا بندوبست پہلے سے ہو. میں نے کبھی اس سلسلے فکر کو جاری کرتے ہوئے ہدایت کے موضوع میں گفتگو کرتے ہوئے کسی منزل پر اپنی ہی ایک تقریر میں جملہ کہا تھا اور اسے مستعار لے رہا ہوں, اور شاید میرے محترم سننے والوں میں کچھ سمجھنے والے موجود ہوں جنہوں نے کسی دوسرے وسیلے سے جملے کو سنا ہو. بھائی ہدایت ہے اللہ کا, اور اللہ کون ہے؟ صاحب حکمت ہے. صاحب حکمت کسے کہتے ہیں؟ جو منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرے. اس کے معنی ہے صاحب حکمت, اس کے معنی ہے حکیم, تو منصوبے کے ساتھ کام کرے. یعنی سوچے پہلے کام بعد میں آئے, حکیم کام پہلے کرے, سوچے بعد میں حکمت. ابھی سارے ہیں, کبھی اگر تبلیغ کا موقع ہوا تو کروں گا, تو حکیم ہے, حکیم الگ اسلام ہے, تو اس نے بندوں کی ہر احتیاط کا بندوبست کیا ہے نا. رب ہے بھائی, پروردگار رب ہے. دیکھیے لفظوں کے عقیدے بنتے ہیں. اب یہ بات مجھے استفاد میں جانی تھی, لیکن بات جب آ گئی ہے زبان میں تو سنتے رہے. عیسائی خدا کو کیا کہتا ہے؟ آسمانی باپ. اور مسلمان خدا کو کیا کہتا ہے؟ رب العالمین, پالنے والا. بھائی اس نے کہا باپ, اس نے کہا پالنے والا. فرق کیا ہے؟ میرے میں جو کرے فرق نہیں ہے. بھائی لفظوں سے عقیدے بنتے ہیں. باپ وہ جو پیدا کر کے رک گیا ہے, اور رب وہ جب تک احتیاط باقی رہے اس وقت تک احتیاط کا پورا کرتا رہے. پالنے والا ہے نا بھائی. باپ ماضی کا رشتہ ہے, پیدا کر دیا اس نے. رب وہ سنسد رشتہ ہے, جب تک احتیاط باقی ہے اس وقت تک اس کی ربوبیت باقی ہے. تو اب اس نے اگر نظام تنفس دیا انسانوں کو تو ہوا پہلے خلق کی, نظام تنفس بعد میں خلق کیا. اگر پیاس دی انسانوں کو تو پانی پہلے خلق کیا, پیاس بعد میں خلق کیا. اگر مکان کی احتیاط دی انسانوں کو تو زمین پہلے خلق کی, احتیاط بعد میں آئی. اگر دھوپ دی تو غلہ پہلے پیدا کیا, دھوپ بعد میں آئی. بھائی یہی تو ہے کہ انسان سانس لے رہا ہے, وہ تمہیں ہدایت ہے. انسان سانس لے رہا ہے, ہوا پہلے ہے سانس لینے کے لیے, اور انسان چلا جائے گا ہوا باقی رہے گی. انسان پیاسا ہے, پیاس ہے نا انسان نے, پانی پہلے پیدا کیا. انسان چلا جائے گا, پانی باقی رہ جائے گا. غذا پیدا کی انسان کے لیے, بھائی غذا پہلے پیدا کی. انسان غذا کو استعمال کر رہا ہے, انسان دنیا سے چلا جائے گا, غذا باقی رہ جائے گی. تو آپ حکیم کی حکمت سمجھ آئی کہ بھائی تمہیں جس چیز کی احتیاط ہو وہ تمہارے وجود سے پہلے بھی ہوگی اور تمہارے وجود کے بعد بھی ہوگی. تو اگر ہدایت احتیاط انسانی ہے تو انسان کے پہلے بھی ہوگی, انسان کے بعد بھی ہوگی. اگر ہدایت انسان کی احتیاط ہے, اگر واقعہ ہدایت انسان کی ضرورت ہے تو حاجی کو پہلے ہونا چاہیے. اور یہ اصول طے ہو گیا نا اس کی حکمت کی روشنی میں کہ گمراہی بعد میں آئے, حاجی پہلے آئے. تعبیر بعد میں آئے, آدم پہلے آئے. بھائی اصول طے ہو گیا. اگر اصول طے ہو گیا تو پھر اپنے محترم سننے والوں کی خدمت سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی اصول یہ ہے کہ گمراہی بعد میں ہوگی اور گمراہ سے پہلے حاجی آ جائے گا. اسی لیے تعبیر بعد میں آدم پہلے.
بھائی آدم سے پہلے کوئی گمراہ ہے یا نہیں؟ بھائی سارا مجمع کہنا کہ نہیں بھائی اگر آدم سے پہلے کوئی گمراہ نہیں تھا تو وہ سمجھے سے انکار کرنے والا کون تھا؟ آدم سے پہلے اگر کوئی گمراہ نہیں تھا تو وہ سمجھے سے انکار کرنے والا کون تھا؟ بھائی گمراہ بھی ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے. بڑی نازک منزل آگے گفتگو کی. گمراہ بھی ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے. تو اس سے پہلے کسی ہادی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کون ہے وہ ہادی؟ میں اسی کھیتی تک اسی اقتدار تک سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. میں کون ہے وہ ہادی؟ تو آدم سے پہلے آیا. اب نظام ہدایت ماننے کا ان لوگوں کو حق نہیں ہے جو محمد کو نوری نہ مانے. ہادی پہلے گمراہ بعد میں. اب چاہے وہ عالم ماتا میں ہو یا عالم نور میں ہو. عالم نور میں نبوت تو ثابت ہوئی نا. ہم نے روایت نہیں پڑھی ابھی تک. عالم نور میں اس رسول کی نبوت تو ثابت ہوئی. اب جو میں کہوں بھائی ابھی میں نشتہ ساتھ میں کر رہا تھا کہ ابو طالب نے اپنے بچے کو نکالا محمد کو اٹھا لیا. بھائی کیوں اٹھا لیا؟ توجہ عالم نور میں پیغمبر نبوت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے. دنیا کہتی ہے کہ نور کی بات کہاں سے لے آئے وہ تو ہم جیسا بشر تھا. تو بچے کو اٹھایا محمد کو اٹھا لیا. بھائی کیوں تھا اٹھا لیا؟ کہا خطرہ تھا. کہا کس بات کا خطرہ تھا؟ کہا خطرہ تھا کہ دشمن جان کے مار دیں گے. کہا کیوں مار دیں گے؟ کہا اس لیے نبی بننے والا ہے. کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ نبی بنے گا؟ کہا بحیرہ صاحب نے جو ایک عیسائی عالم تھا اس نے محمد کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ لیا تھا. اور عیسائی کو تو نور نظر آ گیا. یہ ہے منصب ہدایت. یہ ہے منصب ہدایت. عالم نور سے ہدایت شروع ہوئی اور جب عالم مادہ میں ہدایت آئی تو آدم سے شروع ہوئی. انبیاء آئے ہدایت کے لیے, مرسلین آئے ہدایت کے لیے, کتابیں آئی ہدایت کے لیے, اللہ نے صحیفے بھیجے ہدایت کے لیے, اللہ نے شریعتیں نازل کی ہدایت کے لیے. بھائی اگر پوچھا جائے کسی سے کامن سینس سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی انبیاء کیوں آئے تھے تو کہے گا ہدایت کے لیے آئے. پوچھے مرسلین کیوں آئے تھے؟ ہدایت کے لیے آئے. بھائی کتابیں کیوں بھیجی اللہ نے؟ ہدایت کے لیے بھیجی. بھائی صحیفے اللہ نے کیوں نازل کیے؟ ہدایت کے لیے نازل کیے. بھائی یہ قانون کیوں بنائے؟ ہدایت کے لیے بنائے. یہ شریعتیں کیوں بدلتی رہی؟ ہدایت کے لیے بدلتی رہی. تو 1.25 لاکھ انبیاء ہدایت کے لیے آئے نا. تو اب اگر کوئی مرد جری آگے بڑھ کے یہ کر دے کہ ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی مرد جری آگے بڑھ کے کہتے کہ ہم خود اپنی مرضی سے ہدایت طے کر لیں گے, ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, تو 1.25 لاکھ انبیاء کی ہدایت بیکار ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی میں بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. بھائی 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہدایت کے لیے, اور اگر کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, بھائی ہم خود سوچ کے ہدایت آ لیں گے. نہیں کہے بھائی آپ لکھنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ جو حملہ ہے نا, یہ جو حملہ ہے, یہ حملہ مطالبے پہ نہیں ہے, یہ حملہ ہدایت پر ہے. یہ حملہ ہدایت پر ہے. ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں, ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں ہدایت کے لیے. اور سنو اب جو ہماری ذمہ داری بھی سنو. ماں جو بدلو نظریت قول آیت ہے قرآن کی, ہمارا قول کبھی بدلتا نہیں ہے. میں جو پہلے دن کہہ دیا وہی آخری دن کہیں گے. یہ کس نے کہا؟ پروردگار نے. جو رکھیے گا آیت کو سنے, ماں جو بدلو نظریت قول. اور ہماری بات کبھی بدلتی نہیں ہے, ہم اپنی بات کبھی نہیں بدلتے. جو پہلے دن ہم نے کہا وہی آخری دن ہم کہیں گے, اور وہی ہم نے کہا. اور ہمارے عمل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. لن چاہیے گا یہ سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی جو ایک بڑی ہوئی سنت ہے, اللہ کی جو سیرت ہے, اللہ کا جو کردار ہے, اس کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو کون نہیں بدلتا نا خدا کا, کوئی خدا کا کون نہیں بدلتا. تو اب جو خدا کی طرف سے حاضر ہے اس کا کون بدل جائے گا؟ نہیں. پیغمبر کی ہر بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر قول خدا نہیں بدلتا تو پھر قول نبی بھی نہیں بدلے گا.
بھائی 23.5 سال کی نبوت ہے، جو پہلے دن کا وہی آخری دن کا. پھر سنے آئے تو اس جگہ ہدایت سے پالیسی ہے، ہدایت کی پالیسی ہے. مایو بدلو مایو بدلو لبین قول، میرا قول بدلتا نہیں ہے. یہ ہے قرآن اور یہ ہے پڑھے بولا. اور میرا حبیب قرآن اندر پڑھنے رہا، یہ خالی سے نہیں بنتا. تو اب محمد کا قول ہی نہیں بدلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہادی ہے. تو ہادی کا یہ اصول یہ ہے کہ ہادی کا قول نہ بدلے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہادی جو پہلے دن کا ہے وہی آخری دن کا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم کی 17,000 روایتوں میں کوئی تعداد نہیں دکھا سکتا. ہدایت کی پالیسی اب کر رہا ہوں تو یہی پالیسی قرآن کی ہے کہ لاکھانہ میں کہیں جگہ اللہ نہ آپ یہ اختلاف کا سیرا سنو. قرآن میں تعداد نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا قول بدلتا نہیں ہے. قرآن میں تعداد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا قول بدلتا نہیں ہے. تو نہ قول خدا بدلے نہ قول محمد بدلے. حدیث میں کہیں پتا نہیں ہے کہ آج کہتے کہ دن ہے کل کہتے کہ رات ہے. کوئی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حادی کے لیے اصول ہے. اب کسی زمانے کا حادی ہو وہ رسول سے پہلے کا ہو، رسول کے بعد کا ہو، آدم کے زمانے کا ہو وہ آدم کے زمانے کا ہو. حادی کو جس کا قول نہ بدلے وہ گئی تو بات ہے. بھائی دنیا کو محبوب کرتے ہیں بات تو کہے ہو گئی نا کہ قول نہ بدلے وہ حادی. اب جس نے بھی یہ کہا کہ کتاب کافی ہے بڑی مسئلہ سے کہا اور بڑے ان سے کہا پیغمبر کو جاننے سے بچا دیا. ٹھیک پیغمبر نے کہا کہ قدم لاؤ. پیغمبر نے کہا کہ قدم تو میں کچھ لے دوں. پیغمبر مریض ہے اب لکھنے میں زحمت تو بھاگا ہوگی نا. اب لکھنے میں تو بھاگا زحمت ہوگی. تو پیغمبر کو زحمت سے بتایا گیا اور بڑے غرور سے کہا گیا کہ کتاب کافی ہے. تو کل کہا کہ کتاب کافی ہے اور آج کہا کہ اگر علی نہ ہوتے ہو جاتے ہوئے. بھائی خدا کی قسم میرے جملے کو یاد رکھیں کہ دونوں جملوں میں بڑا خلوص ہے اور دونوں جملوں میں بڑی محبت ہے. ایک جملے میں قرآن سے محبت ہے، دوسرے جملے میں علی کی محبت ہے. کل کہا کہ کتاب کافی ہے، آج کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بھائی جب کافی ہے تو یہ علی کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ حادی وہ جس کا قول بدلتا نہیں ہے. حادی وہ جس کا قول بدلتا نہیں ہے. بھائی حادی تو حادی ہے. وہ جس نے سچے سے انکار کیا تھا گمراہ کرنے والا اس کا قول بھی نہیں بدلا اور اس کا بھی نہیں بدلا. جو کہہ دیا تھا وہ آخری بندے تک رہا اور یہ کہہ کے چلا نہ مجمعین الا عبادت منهم المخلصین. پروردگار سب کو بہکاؤں گا. اپنے نظام ناقص میں میں کلمہ سنے آئے گا. پورے اخبار اور پورے ہندو دونوں میں یہ جملے موجود ہیں. نہ مجمعین پروردگار جا رہا ہوں سب کو بہکاؤں گا الا عبادت منهم المخلصین. تیرے کچھ خاص بندے انہیں نہیں بہکاؤں گا. سب کو بہکاؤں گا. تیرے کچھ خاص بندوں کو میں بہکا ہی نہیں سکتا. یعنی اب وہ ابلیس جو اپنے خیال ناقص میں آدم کو بہکا چکا. آدم کو تو بہکا چکا نا. ہم نہیں سمجھتے کہ آدم کو بہکایا لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے آدم کو بہکا دیا. تو جب تک نگاہ آدم پہ تھی سمجھ رہا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا. اب خدا معلوم نگاہ میں کون سے آ گئے. خدا معلوم کن پہ نگاہیں جا کے اٹھ گئی. کہنے گا مخلص بندوں کو نہیں بتا سکتا، مخلص کو نہیں بتا ہوں گا پروردگار. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہر گمراہی کے پہلے ہادی موجود. نگاہ پڑ گئی ہادی پر. کہنے لگا کہ پروردگار سب کو بہتا دوں گا، پوری دنیا کو بہتاؤں گا. بہتا رہا ہے نا. اب یہ جو بہتا رہا ہے تو یہ لوگ اب اس وقت اس پورے پریاس کی آبادی 4.5 ارب سے زیادہ ہے. بھائی ہر ایک کو بہتا رہا ہے نا.
انکار کو نہیں کر سکتے. ایک کو بیٹھا یعنی جو محفوظ ہے وہ محفوظ ہے. یعنی نہ معلوم کروڑوں کروڑ انسانوں کو بہکا چکا اور کروڑوں کروڑ انسانوں کو بہکا رہا ہے. تو بھائی یہ ایک وقت میں سب کو کیسے بہکا رہا ہے؟ یعنی چین والا بھی بہکا ہے, جاپان والا بھی بہکا ہے, اس شہر میں بھی بہکائے ہوں گے, پوری جگہوں میں بہکائے ہوں گے. تو یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہاں کہاں بہکا رہا ہے. تو ابلیس کے تو ہاتھ میں نازل ہونے کا ایمان ہے اور محمد کے حاضر ہونے کا ایمان بھی ہے. نازل بھی ہے, قریب بھی ہے, بہکا بھی رہا ہے, بہک بھی رہے ہیں, اس کی قدرت بھی محیط ہے. سب پہ ایمان. تو اب رسول سے زیادہ ایمان یا ابلیس سے زیادہ ایمان؟ بھائی اب گزارش یہی ہے کہ محبت ابلیس میں ایمان سے رسالت کو تو خطرے میں نہ ڈالو. ایمان سے رسالت کو خطرے میں نہ ڈالو. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا سروے کریں. پورے قرآن مجید کا 6666 آئے تھے. جہاں گول دائرے بنے ہوئے نا وہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے. تو اگر گول دائروں کو گنیں گے تو ان کی تعداد 6666. پورے قرآن میں شیطان کا تذکرہ کل 87 مقامات تھے بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا اب جب 87 مقامات کا تذکرہ ہے تو کس شان کے ساتھ تذکرہ ہے؟ بھائی پہلا سورہ کون سا ہے نزول کے اعتبار سے؟ ایسا پڑھا لکھا بچہ بیٹھا ہوا ہے, پہلا سورہ اقرا ہے نا. اقرا میں شیطان کا تذکرہ نہیں. اقرا بیچ میں رب الذی خلق خلق الانسان من علق, یعنی مکی زندگی کا پہلا سورہ شیطان کا ذکر نہیں ملے گا. اچھا سورہ والعصر شیطان کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ کوثر تذکرہ نہیں ہے شیطان. سورہ تین شیطان کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ لہر شیطان کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے سورے. سورہ تین شیطان کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ اس وقت کوئی ذکر ہی نہیں ہے. مکی جو سورے ہیں ابتدائی ان میں کوئی تذکرہ شیطان کا نہیں ہے. اور جب تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے آئے تو اپنا نسبتاً بڑے سورے آئے. مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں, بڑے سورے آئے. اب ہلکے ہلکے انداز میں شیطان کا تذکرہ شروع ہوا کہ قوم عاد کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا تھا. قوم سمود کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا تھا. ہم جن قوموں کو تباہ کرتے رہے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ شیطان انہیں گمراہ کرتا رہا ہے. اب آہستہ آہستہ شیطان کا تذکرہ شروع ہوا ہو گئی نا بس. اور اب پیغمبر نہیں کرتی, بہت پیغمبر نہیں کرتی. اور اب تو سورے آئے مدنی آئے نا. سورہ انعام مدنی سورہ ہے. اور اس سورے کی ایک تو پانی آیا اور کھولنے میں نہیں ہے جاننا عدوان من شیاطین الانس والجن. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ شَيَاطِینِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان کو رکھا ہے. کوئی ہر نبی کے ساتھ ہے اور ہر نبی کے ساتھ ہے. سفر میں بھی ساتھ ہے, حضر میں بھی ساتھ ہے, گھر میں بھی ساتھ ہے, باہر بھی ساتھ ہے, مکے میں بھی ساتھ ہے, مدینہ میں بھی ساتھ ہے. کیا ہر جگہ شیطان ساتھ ہے کہ اگر پیغمبر ہجرت کرے کیا شیطان مکے میں گھر چھوڑے گا؟ ہر وقت ساتھ ہے, خطبہ دے رہے ہیں جب ساتھ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں جب ساتھ ہے. تو اب اتنی بڑی امتحان کی منزل ایک نبی کے لیے کسی ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر نبی کے ساتھ ہم نے شیطان رکھا. تو یہ سروا شیطان رکھا کیوں؟ تو مکمل بنی کو اس لیے ساتھ کر دیا کہ مکمل نے بھی پہچان دیا ہے.
नबी का इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा कि वो ऐसे हैं कभी करूंगा आपकी हिम्मत से कि वो हिदायत के खरीदने पर ध्यान दे और शैतान उसके मुकाबले में गुमराही फैलाए। अब इससे बड़ी एक नबी के लिए कोई रहमत की बात हो सकती है, कोई आजमाइश की बात हो सकती है? लेकिन हो सकता है कि दूसरे अंबिया मुसलिम के साथ ये परेशानी हो कि वो हिदायत कर रहे हो और शैतान उनके मुकाबले में गुमराह कर रहा हो। भाई मैंने रिवायत देखी कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि हम नबी के साथ हमने शैतान किया है, तो किसी ने पैगम्बर अकरम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी कोई शैतान है? तो पैगम्बर ने मुस्कुरा के दिया क्या है, लेकिन कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ये है हिदायत मोहम्मद का दौर, ये है हिदायत मोहम्मद की ताकत, ये है हिदायत मोहम्मद की तवानाई। किसी और नबी से नबी का ख्याल न करना, किसी और नबी से नबी का मुकाबला न करना, ये वो है कि शैतान भी आए तो कलमा पड़े। बहुत ताज्जुब फरमाइएगा, तो हमले पे हमले कर रहा है, लेकिन नबूवत मोहम्मद आगे बढ़ रही है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है, कलमा को आगे बढ़ रहे हैं और कुरान आगे बढ़ के आवाज देता है क्या नबी आमनू ना तत्तबऊ वो दबाती शैतान। ईमान लाने वालों, शैतान का इत्तेबा न करना। भाई गुफ्तगू आ गई इत्तेबा पर, तो अब दो इत्तेबा है, एक इत्तेबा हिदायत है, एक इत्तेबा शैतान है। आ गई ना बात उस मंदिर तक, इस मंदिर तक बात हुआ ना। एक इत्तेबा हिदायत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरा इत्तेबा करो। फायदा क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। फिर अल्लाह क्यों महबूब बनाएगा? इत्तेबा मोहम्मद की वजह से। तुम अल्लाह के महबूब क्यों बनोगे? इत्तेबा मोहम्मद के सबब से। भाई अजीब बात यह है कि ये हमारे बुजुर्ग नाथ को जब पैगंबर की तारीफ करते हैं तो कहते हैं महबूब सुहानी, पैगंबर को महबूब सुहानी कहते हैं। पैगंबर कौन? महबूब खुदा। बस पैगंबर महबूब खुदा नहीं, पैगंबर की गुलामी में जो इत्तेबा करके आगे बढ़ जाए वो महबूब खुदा। तवज्जो रखिए, कल मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में किया था, अरब का जुमला मुत्तसिल होने जा रहा है इस मंदिर पर, इस मकाम पर। बोल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरा इत्तेबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो अब इत्तेबा है मोहम्मद का। और शैतान जमाने मोहम्मद का दबाना, तो इतना बड़ा नबी आ गया है, बोल नहीं सकता है। अमीर मोमिन का कौन है, समय तुरंत पर जब पहली वही नाज़िल हुई सारे में पैगंबर पर, तो शैतान चीख रहा आगे या रसूल अल्लाह ये कौन चीख रहा है? पता नहीं बोल रहा हूँ कौन चीख रहा है? हाजिर रंग तो शैतान, ये शैतान की चीज है। बस ऐसा मिन इबादत ही आज जो मुझ पर वही नाज़िल हुई ना, और सरकारी तौर पर आज में नबी बना दिया गया। अब वो तो सरकारी ऐलान है, तो बस ऐसा ही इबादत है। ये शैतान अपनी इबादत से मायूस हो गया, इसलिए चीख रहा है। तो जब तक पैगंबर है शैतान मायूस रहा, घबराया रहा, परेशान रहा, कुछ ना कर सका। अब आता है ना कि किताब पे हमला कर दे, नबूवत पे हमला कर दे, हिदायत पे हमला कर दे, दीन पे हमला कर दे, शरीयत पे हमला कर दे, तो बचाव की जरूरत क्या है? बचाव की जरूरत क्या है? तो अब जुमले को याद रखे कि खुदा की कसम इंसान शैतान से बच नहीं सकता सिवाय मोहम्मद की। तो कुछ काम की बातें भी तो कभी कभी हो जानी चाहिए ना। इंसान शैतान से बच नहीं सकता। अब मैं आयत पेश करना चाहता हूँ जिसका कल मैंने वादा किया था। इंसान शैतान से बच नहीं सकता सिवाय मोहम्मद के। भाई इत्तेबा के मानी लक्ष्य कदम पे चलना, इत्तेबा के मानी कदम ब कदम पाँव उठा के रखना आगे चलने वाले के लक्ष्य कदम पर। इत्तेबा के मानी पहली करना, इत्तेबा के मानी आंख बंद करके उसकी बात को मानते चले जाना। तो बचोगे तो फकत इत्तेबा मोहम्मद से। और कुरान ने आगे बढ़ के आवाज दी कि कह दो बमन तबेआनी फहुवा मिन्नी,
جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. محمد طبیعانی یعنی انسان بچ نہیں سکتا شیطان سے سوائے اتباع محمد سے. اتباع کرو اور اگر اتباع محمد کیا تم نے تو شیطان سے بچ جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے محمد طبیعانی انہ منی, جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو مجھ سے ہے وہ شیطان سے بچے گا. اسی لیے چادر میں جما کر کے کہا تھا انہ منی. کہ منیت سے گفتگو ہوگی. انہوں منی, یہ مجھ سے ہے, یہ مجھ سے ہے نا, اور جو مجھ سے ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا اتباع کر رہا ہے, اور جو میرا اتباع کر رہا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے. تو اب چادر اسی لیے گہری تھی. کوئی بات والے ہوئی کہ ان کی تو ضمانت ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ ہے. کی ضمانت ہے کہ یہ شیطان کا محفوظ ہے. کیوں؟ انہوں منی, یہ مجھ سے ہے, اور جو مجھ سے ہے وہ میرا اتباع کر رہا ہے, اور جو میرا اتباع کر رہا ہے وہ اتباع شیطان سے محفوظ ہے. کوئی بات تو مکمل ہوئی نا. عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر کے دن کا واقعہ لکھتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حملہ کیا پیغمبر اکرم پر, اور اکیلے علی دفاع کر رہے ہیں. کبھی داہنی طرف سے دفاع کر رہے ہیں, کبھی بائیں طرف سے دفاع کر رہے ہیں, کبھی پیغمبر کے پہلے کچھ جاتے ہیں دفاع کرنے, اکیلے علی چاروں طرف رسول سے گھوم رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں, اور زخموں سے دور ہے. پیغمبر اکرم کو بھی پسند آئے ہوں. جبریل آئے, کہا یا رسول اللہ ان هذه لبالمواساة, اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں محبت والی کر رہا ہے. یعنی ہمارا کتاب کا نام ہے مدارج النبوت, فارسی کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس کتاب کے حوالے سے میں یہ چند جملے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. پشتوں کے پشتے لگا دیے علی نے, ڈھیر کر دیا کافروں کا مار مار کر علی نے, اور جبریل کا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہے محبت جو علی دکھلا رہا ہے. بھائی کل جب آدم کو خلافت مل رہی تھی تو تم بھی تو فرشتے ہو نا, فرشتوں کے سردار ہو, کہہ رہے تھے کہ اسے خلیفہ بنائے گا جو خوریدی کرے گا. بھائی جبریل بھی تو اعتراض کرنے والوں میں شامل تھے نا, پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جو خوریدی کرے گا, اور آج اس میدان جنگ میں آ کے علی کی خوریدی کی تعریف کر رہے ہو. تو بھائی اتنی بات طے ہو گئی کہ وہ اعتراض فاسقوں کے تھا اور یہ تعریف معصوم کی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ ان دل مواسات, اللہ کے رسول یہ ہے محبت, یہ محبت والی کر رہا ہے. اب کیا پڑھیں گے پیغمبر نے کیا کہا, بھائی ابھی سننا تھا, کہنے لگے کہہ پڑا بھائی جبریل یعنی مجھے محبت تو نہیں کرے گا, انہو منی وانا منہو. یہ من سمجھ نہیں آیا, من انہو منی یہ مجھ سے ہے, آنا ملو میں اس سے ہوں. اب بھائیوں کے میدان میں کل دو ہیں جو ایک دوسرے سے علی محمد سے محمد علی سے. جبریل آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آنا مل تمہارا.
منکما، آپ علی سے ہیں، علی آپ سے ہے، اور میں آپ دونوں کا تیسرا ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، میں آپ کا تیسرا ہوں. یعنی سید الملائکہ نے خواہش کی تم میں شامل ہو جائے، یہ مزاج ہے. اب یہ جو جملہ جبریل نے کہا ہے نا، یہ ہے اصل میں جبریل کا مزاج کہ اگر جنگ میں بدل میں ہو تو کہے میں آپ کا تیسرا ہوں، اور اگر حدیث کے سامنے آ جائے کہیں میں آپ کا چھٹا بن جاؤں. یعنی ملک نے خواہش کی کہ آل محمد میں شامل ہو جائے، آل محمد نے خواہش نہیں کی کہ ملک میں جا کے شامل ہو جائے. فلا انہو منی وانا منہو. میں نے تو ایک روایت حوالے کے ساتھ رکھی ہے، مختلف طریقوں سے یہ روایت آئی ہے. علی منی وانا منہو، یہ منی محفوظ کریں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. حسن منی وانا منہو، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. یہ روایت کی ہے، شاعر جتنا میں ہے اور دوسری جگہوں کا بھی ہے. حسین منی وانا منہو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ سیل بار بار آ رہا ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ من کا ہے نا. بھائی اب یہیں پر روکنا ہے اپنے سننے والوں، اور اب بات آگے نہیں جائے گی. بھائی یہ جو سے استعمال ہوا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ کہا نا آپ پیغمبر اکرم کے امتی ہیں نا، تو پیغمبر کے امتی ہیں یا پیغمبر سے امتی ہیں؟ یہ ہے یہ دیکھا موسم ہے. جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں، نہیں لفظ ایک رشتے کو دوسرے رشتے سے جوڑے آپ، وہ رشتہ ضروری نہیں ہے کہ خاندانی ہو، کسی قسم کا رشتہ. استاد کا شاگرد، استاد کے شاگرد، استاد سے شاگرد نہیں ہے. نہیں حاکم کا ماتحت، حاکم سے ماتحت. تو آپ دونوں بھاگے یہ اور سے، یہ صحیح کون سا ہے؟ اصحاب کرام رسول کی اصحاب ہے نا، ہم رسول کے امتی. ازواج مطہرات رسول کی ازواج، تو رسول کی ازواج، رسول کے اصحاب، رسول کے امتی ہے نا. اور اب رسول سے علی، رسول سے فاطمہ، رسول سے حسن، رسول سے حسین. کا فرق کیا ہے؟ اگر کے اور چھ کا فرق سمجھ میں آ جائے تو گفتگو تمام ہو جائے. بھائی سنیے گا، رسول کے امتی، یہ جو ہاتھ جوڑے ہیں رسول سے، یہ کے ذریعے جوڑے ہیں نا، تو کسی سے جوڑا کلمے میں، کلمے کے سبب سے ہاتھ جوڑ گئے رسول سے، رسول کے امتی. رسول کی ازواج مطہرات، یہ ازواج مطہرات رسول سے جڑی نا آپ کے سبب سے. رسول کے اصحاب کرام صحابہ جڑے صحابیت کے سبب، ازواج جڑی آپ کے سبب، ہم جڑے کہنے کے سبب. تو جو کسی خارجی سبب سے جڑے بات ختم ہو گئی. رسول کے حسین یا رسول سے حسین
اگر باہر والا جوتا ہے تو کیسے جوتا ہے، اور اگر گھر والا جوتا ہے تو کیسے جڑا ہوتا ہے. تو آگے ہو گئی نا کہ جب باہر والا جڑے تو کیسے جڑے، اور جب اندر والا جڑے تو دل سے جڑے. بھائی باہر والے میں اور اندر والے میں یہی تو فرق ہے کہ جب پیغمبر سجدے میں ہو تو جتنے باہر والے ہیں وہ پیغمبر کے تلوے کے پیچھے ہوں. بھائی پیغمبر اکرم کو جب معراج ہوئی تھی تو پیغمبر اکرم نے چوتھے آسمان سے نماز بھی تو پڑھائی تھی نا. معراج ناموں میں تذکرہ ہے، سارے انبیاء و مرسلین نماز پڑھ رہے تھے، سارے ملائکہ مقربین نماز پڑھ رہے تھے. تو جب پیغمبر سجدے میں گئے ہوں گے، اب یہ منظر ہے اور سننے والوں کو اس منظر کی طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر نے سجدہ کیا تو سارے سال مقابلے میں محنت پیغمبر کے تلوے کے، تو پوری کائنات کے ساتھ پیغمبر کے تلوے کے پیچھے یہ ہے باہر والا، اور وہ جو اندر والا تھا تو سجدے کے آگے پوچھنا بھول کے بیٹھ گیا. عجیب منزل فکر ہے بھائی، ساری کائنات رسول کے تلوے کے پیچھے ہے، اور وہ جسے دیر سے جوڑا تھا وہ چلا اس سے مبارک کے پیغمبر پہ آگے بیٹھا، اور رسول کی نماز رکی ہوئی ہے. میرے جملے کے قدر دیجیے، رسول کی نماز رکی ہوئی ہے، حسین بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہمیشہ وہ چیز رکتی ہے جو کسی اہم چیز کے مقابلے پہ آ جائے. رسول کی نماز رکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے رسول کی نماز. اچھا بچہ تو بیٹھا ہے نا پیٹ کے اوپر، اور رسول نماز کو روکے ہوئے سجدے رسول ہے. میں اگر کوئی بات بیان کروں نا تو آپ کے ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط واقعہ دوہرا گیا. بھائی رسول سجدے میں نمازہ بیٹھا. اب مجھے اتنا بتا دیں کہ رسول جو سجدے میں ہے تو بھول گئے کہ حسین بیٹھا ہے یا یاد ہے؟ بس تصویر پڑھ رہے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھے جا رہے ہیں، نمازہ بیٹھا ہوا ہے. تو بھول گئے کہ حسین بیٹھا ہے یا یاد ہے؟ اگر رسول بھول تو سکتا نہیں ہے تو ذکر خدا میں یاد ہو گئے شامل ہوئی ہے نہیں ہوئی. نوازا پیر پہ بیٹھا ہے، پیغمبر کی نماز رکی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے جا رہے ہیں، اور حضرت جبریل ہے کہ یا رسول اللہ جب تک نوازا بیٹھا رہے آپ پیسے سے سر نہیں اٹھائیں گے. اللہ کے رسول آپ پیسے سے سر نہیں اٹھائیں گے. بھائی جملہ سنیں اور آپ جملے کو یاد رکھیں، یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو آپ کے طرف سے کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول آپ بچے سے سر نہیں اٹھائیں گے. حسین بیٹھا ہے، کہنے لگے کہ بھائی یہ کون سا ایسا خاص واقعہ ہے جسے بار بار بیان کیا جاتا ہے. بھائی بچہ تھا کھیلتا ہوا آیا پیٹ پہ بیٹھ گیا.
قبیلہ کو بھٹانے کا طریقہ یہ بھی تو ہے کہ واقعی کی اہمیت نہیں پاتا تھا. بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, کھیلتا ہوا ہے, ان کی پیچھے بیٹھ گیا. تو بھائی ہم بچے کے کھیل کا کیا کہنا جو رسول کی تصویروں میں اضافہ کروا دے. بھائی 70 تصویریں پڑھی نا رسول نے, اور کھیل سمجھ میں آیا ہوتا نہیں تیاری کا کہ جس کا کھیل رسول کی تصویروں میں اضافہ کروا دے اس کی سنجیدگی کیا ہوگی. بھائی بچہ کھیلتا ہوا آیا, بچہ کھیلتا ہوا آیا, پھر سے بیٹھ گیا. تو بھائی اگر یہ کھیل تھا تو پھر یہ بچے کے کھیل میں بتانے کے پیچھے کیوں بھیجا. اب بچے کے کھیل کے لیے رسول نماز شروع کرے اور پھر وہ نمازی کہتے تھے جو ایسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے رہے جو بچے کے کھیل میں سنجے کو روک لے. کچھ بات آگے ہوئی, کچھ بات آگے ہوئی. بچے کھیل نہیں تھا, یہ بچے کا کھیل نہیں تھا. بتلایا کہ بھائی یہ گھوڑے رسالت کا سوال ہے یا گھوڑے نے زمین کا ہے بغیر رکھا. یہ ہے سوال ہے تو رسالت, یہ ہے رسالت کا اجتماع کرنے والا. بھائی دونوں لشکر کھل کے نظارے کر بنایا ہے, ایک طرف اتباع ہدایت, دوسری طرف اتباع کی طرف. تو وہی دونوں لشکروں میں اعلان ہوئی, دونوں لشکروں میں جماعت ہوئی. آج دو قسموں کی بات کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ طلوع آفتاب کے بعد صاحب نے جو فوج کا کمانڈر تھا ایک مرتبہ کندھے سے ترکش اتارا, پھر دوڑا ترکش میں وہ کمان میں, اور کہا لشکر والوں گواہ رہنا جب پہلا تیر خیال حسینی کی طرف میں دیکھ رہا ہوں, میں تم سے گواہی دلواؤں گا امیر کے دربار میں تاکہ مجھے انعام ملے. لشکریوں نے جو یہ انعام کی بات سنی تو ادھر ایک تیر اپنے ساتھ کا چلا اور 4000 تیر انعام میں چلے. 4000 تیر انداز سے لشکر جدید میں, اور ان تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے 4000 سینے تو کیا 72 سینے بھی نہیں چل جائیں گے بات, اس لیے کہ ان 72 میں چشماہی کا بھی سینہ تھا جوڑے میں. تیر کھینچے جا رہے ہیں, ہمارے کھینچ رہی ہیں, تیر کھڑا رہے ہیں اور سارے تیر خیال حسینی کی طرف ہیں. ایک مرتبہ ابھی ابن مظاہر نے تو حسین کو پکارا کہ جس دن کے لیے ہم زندہ تھے نا وہ دن آ گیا. ابو تمام سیلانی نے بولا ہمارانی کو آواز دی کہ بولا خبردار زندگی میں تیر حسین تک نہ جانے پائے. شہید نے عابد ابن شبیر شاکری نے پکار کے کہا کہ فقط حسین کی عبادت ہے, حسین کے بچوں کے لیے عبادت کر رہی ہے. اور یہ یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اب اصحاب حسین نے ایک منصوبہ بنایا, کہا کہ ہم نے جتنے گھوڑ سوار ہیں نا گھوڑوں میں سوار, وہ گھوڑوں کو ملا کر کھڑے ہو جائے تاکہ کوئی تیر مولا تک کے مولا کے بچوں میں جانے پائے. تو سارے اصحاب حسین گھوڑوں کو ملا کے کھڑے ہو گئے. مقصد ہے آپ جانتے ہیں کہ میں مقصد کے بیان میں بڑی احتیاط کیا کرتا ہوں. اصحاب حسین گھوڑوں کو ملا کے کھڑے ہو گئے. بھائی جب گھوڑے ملیں گے تو درمیان میں جگہ خالی ہوگی نا, تو وہ صحابی جو پیادہ تھے وہ گھٹنوں کے بل اس خلا میں بیٹھ گئے.
جگہ خالی تھی وہاں سارے سالی جو زیادہ تھے وہ بیٹھ گئے. 1 گھنٹے تک تیروں کی بارش ہوتی رہی. جب تیر انداز رکے اور یہ یزید سے تیروں کی بارش رکی تو ایک مرتبہ یاری کہہ کے حسین کھڑے ہوئے اور دیکھنا شروع کیا کہ ساتھیوں میں کون زندہ ہے کون گزر گیا. یہ مطلب ہے حسین ایک زخمی دوست کے پاس جا رہے ہیں. ابھی تم اچھے تو نا تمہیں تو زیادہ دھان تو نہیں ہے. ایک سے ڈوب رہے اتنے میں حسین ایک صحابی کے پوچھے جا رہے. اتنے میں حسین ابن کے کان میں کسی بیوی کی سیڑھیوں کی آواز آئی. کہاں جو ہے یہ کون سی بیوی ہے جو کریا کر رہی ہے؟ کہاں مولا یہ مسلم ابن حوصلہ کی قریب ہے. یہ بھی حسین کا پرانا دوست ہے. ابھی بھی ملائی کی طرح بہت پرانا ساتھی ہے حسین کا. مسلم ابن حوصلہ حسین کے پرانے ساتھی ہیں. زہیر نے پکار کے کہا کہ مولا یہ مسلم ابن حوصلہ کی قریب ہے. کیا مسلم جھکے کہا نہیں بولا خاندانی ہے. قریب آئے سننا سنیں قریب آئے مسلم کا سر اٹھایا اپنے داموں کے رکھنے اپنے آقا کے دامن سے مسلم کے خون کو صاف کیا. کہا مسلم کہتے ہو مسلم تمہارا حال کیا ہے؟ کہا مولا بہت اچھا ہو آپ کی خدمت ادا کر کے جا رہا ہوں. جملہ سنیے بھائی آپ نے گریا کیا تبھی تمام ہوئی لیکن جملہ سنتے جائیں. مولا نے آپ کی خدمت ادا کیا میں دنیا سے پوچھ جا رہا ہوں. اتنے میں تو ہے کہیں قریب آئے اور کہا مسلم تم مرو گے اب تم زندہ نہیں بچو گے. خیمے میں تمہاری بیوی بھی ہے تمہارا چھوٹا بچہ بھی ہے. اگر کوئی وصیت ہو تو کر دو. بس بے اختیار گوشے کا جملے دوہرے کو دے گا اور مطلب ایک جملہ کہا اسی کا لہٰذا مظلوم کوئی وصیت نہیں ہے میرے مظلوم والا اسی کا لہٰذا مظلوم. بیوی کے لیے وصیت نہیں ہے بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اگر وصیت ہے تو میں نکلی کہ میرے مظلوم ماتا کا خیال رکھنا. یہ کہا مسلم نے یہ جملہ کہا بھائی مقصد سنیں مقصد مکمل نہیں ہوا. مسلم کی روح اب انگری سے برباد ہو گئی. ان کی مسلم گزر گئے. اب مسلم کا سر ہے حسین کے دانوں پر. حسین کی آنکھوں سے آنسو گروائے مسلم کے چہرے پہ گروائے. کیا شان صحابی کی کیا شان صحابی حسین کے آنسو اس کے چہرے پہ گروائے. اتنے میں بھائی ابھی سر ہے مسلم کا حسین کے دانوں پر. اتنے میں حسین ابن علی کی نگاہ پڑی کہ اصحاب کے خیموں کے قریب ایک بچہ خیمے سے نکلا. چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا جس کے کمر میں تلوار بنی ہوئی ہے اور تلوار اتنی لمبی ہے کہ زمین کے ہاتھ دیتے ہوئے جا رہی ہے. مسلم کا نام حسین کے نام سے دیکھا خیمے سے بچہ نکلا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خیمے کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور بچہ اس سے باتیں کر رہا ہو. حسین دیکھ رہے اتنے میں بچے نے جھک کے سلام کیا. اب وہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کو سلام کیا اور چلا براہ راست مقصد نکلا. چھوٹا بچہ مقصد کی بچہ بھائی مسلم نے سر کو تقریب رکھ دیا. کہاں بات تمہاری زندگی میں چھوٹے بچے مطلب نہیں آیا. چھوٹے بچے مقصد میں جائے اب باہر جاؤ بچے کو لے آؤ تو نہ دشمن
دیں گے. اب بات دوڑے اب ہاتھ دوڑے بچے کو بول ملا ہے. میں جب بچے کو لا رہے ہوں گے تو پیار کر کے لائیں گے نا. تماشے مارے تو دینا. بچے کو بہت ہوگا حسین کے قریب لائے. مسلم کا سر حسین کے نام سے ہے. بچہ کھڑا ہے. کہا بیٹے تو کہاں جا رہا تھا؟ میں نے کہا جا رہا تھا. کہا مولا میدان کی طرف جا رہا تھا. کہا کیا کرنے جا رہا تھا؟ کہا مولا آپ کی مدد کرنے جا رہا تھا. اور کیا سننا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ علی کا بیٹا اتنا مظلوم ہو گیا. علی کا بیٹا اتنا مظلوم ہو گیا. یہ ننھے ننھے بچوں کو نہیں مارنے لگے. کہا بیٹے تو کون ہے؟ کہا مولا یہ تو لائبہ بنائے گا. میں اٹھا بیٹھا ہوں. کہا تو میرے مسلم کی نشانی ہے. میری بہت میں آ جا. مسلم کے بچے کو نے بہت دیا. کہا بیٹے اپنی ماں کے پاس چلا جا. کہا مولا نہیں آؤں گا. ماں نے رخصت کیا تھا. کہا کہ نہیں چلا جا. کہا نہیں آؤں گا. کتنے کا کھانے کا پتا ہوتا. یہ بھی نکل کے باہر آئی. کہا مولا ایک بیوہ کا آیا تو بولے